السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھا لے تو اپنا ہاتھ صاف نہ کرے یہاں تک کہ اسے چاٹ لے یا چٹا لے۔ شروع ایام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کھانا کھا لیتے اس وقت آگ سے پکا ہوا کھانا بھی کم ہی ملتا تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کھانا کھا لیتے تو ہاتھ چاٹ لیتے، اور ہاتھ چاٹنے کے بعد اپنے ہتھیلیوں پر، پاؤں کے ساتھ کلائیوں پر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو مل کر صاف کر لیا کرتے، کپڑے سے صاف نہ کرتے، یعنی کہ چاٹنے کے بعد وہ اس طرح کر لیا کرتے اور بغیر جو ہے وضو کیے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد کیا وضو کرنا چاہیے؟ ہاں جی، اونٹ کے گوشت جب بندہ کھاتا ہے تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو باقی گوشت ہم کھاتے ہیں اس کے بعد اگر وضو نہ بھی کیا جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہاتھوں کو صاف نہ کیا جائے، آج کل ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم پلیٹ کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے، پہلی بات، اور بیچ میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پلیٹ کو جو اپنے ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے اسے اچھی طرح صاف کیا جائے۔ اب ہاتھ چاٹنے کی ایک وجہ اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں جو ہے وہ برکت ہے۔ ایک تو یہ بات۔ اب ایک چیز اور ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو لقمہ ہمارے نیچے گر جاتا ہے، وہ جو لقمہ ہوتا ہے اسے بھی اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ ہم اس لقمہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور صاف کر کے کھاتے نہیں ہیں کہ یہ نجس ہو چکا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر اسے صاف کر کے کھا لیا جائے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، حرج والی بات نہیں ہے، یہ باعث برکت ہو سکتا ہے، اسی میں برکت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کھانا ہے وہ شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے۔ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ انسان اپنے اچھی طرح ہاتھ دھوئے اور دسترخوان پر جائے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ کھانا سٹارٹ کرے۔ اور اگر ہم ایک برتن سے کھاتے ہیں تو 4 آدمی 5 آدمی، یہ سنت ہے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ اپنے سامنے سے کھائے، یہ کھانے کے آداب میں شامل ہے، درمیان سے نہ کھائے اور نہ ہی کسی کے آگے سے کھینچ کر لائے کھانا، کہ اگر کسی کے سامنے اچھا کھانا پڑا ہوا تو اس کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے سامنے جو کچھ موجود ہے اسے ہی کھایا جائے، اور کھانے کے بعد دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ایک یہ دعا ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ اور کھانے میں انشاءاللہ برکت تب بھی ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کھانا کھائیں گے۔ اگر ہم کھانے میں اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے تو پھر بھی کھانے میں برکت نہیں رہتی، شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو جب کھانا کھلانے کے لیے بٹھائیں تو ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو اس چیز کا عادی بنائیں کہ بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کریں۔ اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ یہ کھانے کے آداب ہیں۔ اب کھانے میں برکت، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کھانا جب گر جاتا ہے ہم اسے اٹھا کر نہیں کھاتے، تو کھانے میں برکت کیا ہوگی؟ اور ہم اس کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے، اپنی پلیٹ کو، اپنے برتن کو، تو اس کے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہو سکتا ہے انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے کس حصے میں برکت ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ انگلیاں چاٹ لو یا چٹا لو۔ اب چاٹنے کا جو تصور ہے وہ بھی ہمارے اندر موجود نہیں رہا۔ چاٹنا چاہیے، سائنس آج ترقی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انسان جب یہ انگلیاں چاٹتا ہے تو اس کے جو ہاضمے کے جو جراثیم ہے یا وہ متحرک ہو جاتے ہیں اور انسان کا کھانا جو ہے وہ جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اس کا ایک تو یہ فائدہ ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ چاٹ لے، اس کو کیا معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہاضمہ کھانا جلدی ہوگا، اور دوسرا کئی بیماریوں سے بندہ اللہ کے فضل و کرم سے بچ جائے گا۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد چاٹ لینا چاہیے، صاف نہیں کرنا چاہیے۔
اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو دھویا جا سکتا ہے۔ اب دوسری بات، انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ جب کھانا کھاتے یا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کھانا کھاتے تو وہ کوشش کرتے کہ ہمارے ساتھ کوئی اور آدمی بھی مل کر بیٹھ جائے۔ اب کھانا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا ہے 2 آدمیوں کا، 2 بندوں کا، تو وہ کھانا جو وہ 3 کو کفایت کر جاتا ہے۔ اگر 3 کا ہے تو 4 کو، 5 کو، اسی طرح تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ تو کھانا انسان جب سحروں کا کھاتا ہے، بہت زیادہ سحروں کا بھی نہیں کھانا چاہیے، انسان کو اتنا کھانا چاہیے کہ تاکہ اس کا آسانی سے کھانا ہضم ہو سکے، اور یہ بھی نہیں کہ اتنا کھا لے سیر ہو کر کے اس کا سانس نکلنا بھی مشکل ہو جائے۔ ہم نے یہ جو کھانے کے آداب ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے اور برکتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ ہم کسی کا بچا ہوا کھانا نہیں کھاتے، ہاتھوں کو چاٹوا لیں، ہم اپنی انگلیاں اب خود نہیں چاٹنے کی کوشش کرتے، تو ہم کہیں کہ کوئی چاٹ لے تو یہ تو ہے ہی ناممکن۔ ہم کسی کو یہ کبھی کہہ کر دیکھیں تو کبھی اس طرح کوئی نہیں کرے گا۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے صحیح، اگر آپ یہ کام کر لیں کہ اپنی انگلیاں خود ہی چاٹ لیں تو یہ بھی باعث برکت ہے۔ اور ایک ہی برتن میں کھانا یا پانی پینا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی پیتی تو جس جگہ سے منہ لگا کر آپ رضی اللہ عنہ پانی پیتی وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی پیا کرتے تھے۔ اس طرح کیا ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھے گی۔ یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے۔ آج ہم نے اپنے برتن الگ رکھ لیے ہیں کھانے پینے کے، اور ان میں اس یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے برتن بھی الگ ہیں، ہم الگ الگ برتنوں میں اپنی من پسند کا کھاتے پیتے ہیں، اور اس میں ہم اپنا جو ہمیں دل نہیں کرتا ہم کھانا بچا بھی دیتے ہیں۔ تو کھانا اتنا ہی کھانا ڈالنا چاہیے کہ جتنا ہم کھا سکیں۔ بہت زیادہ سیر ہو کر بھی نہ کھائیں کہ بندے سے سانس لینا بھی مشکل ہو گئے، کیونکہ یہ بہت زیادہ سیر ہو کر کھانا کہ سانس نہ نکل سکے انسان کے لیے بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ تو جو بھی اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں، اگر ان کے مطابق عمل کیا جائے تو انشاءاللہ کھانے میں برکت بھی ہوگی، کھانے میں ہمارے اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمارے رزق میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔